میں تم سے کس حد تک عشق کرنے لگا ہوں تمہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، مگر ہمیشہ تمہیں اپنے ہر ایک عمل سے بتاؤں گا۔ تم نے مجھے ایسا انسان بنا دیا ہے جیسا میں پہلے کبھی نہ تھا، مگر تمہارے ساتھ ہونے سے میں بالکل بدل گیا اور تمہاری محبت میں گرفتار ہوتا گیا۔ اب محبت کا یہ عالم ہے کہ تمہارے عشق میں پاگل ہونے کو تیار بیٹھا ہوں اور تم سے کبھی بھی دور نہیں جانا چاہتا، اور تم سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ تم بھی مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی۔ وہ اس کے چہرے پر اپنے لبوں کی پچھاڑ کرتا گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا اس سے مزید لپٹا تھا۔ اس کے اتنے قریب آ کر آسمان کے گرم نرم جذبات اس کے اختیار سے باہر ہوئے تھے، اور وہ ایک ایک کر کے اس میں اپنی بوند بوند ٹپکاتا گیا۔ وہ دلہن کے لباس میں سجی سنوری کھڑی تھی۔ آج تو سبھی اس کی بلائیں لے لے کے نہ تھک رہے تھے۔ واقعی مینا، کہنا پڑے گا پورے گاؤں میں تم سی دلہن آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ اس کی سہیلی اس کی تھوڑی طرح انگلی لگ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے بولی تو اس کے گال گلال ہوئے تھے اپنی تعریف پر۔ ہاں تو اور کیا، شازل بھائی کا پیار اس کے چہرے پر جو دکھتا ہے۔ دوسری سہیلی نے اس کے کندھے سے کندھا ٹکراتے اس کی منقوہ کا نام لیتے اسے چھیڑا تھا، جس پر وہ شرم سے سرخ پڑتی اسے کونی رسید کر کے رہ گئی تھی۔ یہ شاہ حویلی کا منظر تھا، جہاں ذوحان شاہ اپنی بیگم عفاف، اویس شاہ اپنی بیوی مرجان بیگم، جبکہ سفیان شاہ اپنی بیگم روبینہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ذوحان صاحب جو حویلی کے بڑے بیٹے تھے، انہیں اللہ نے 5 سال بعد اولاد دی تھی، نہایت منتوں اور مرادوں سے مانگی ہوئی، جس کا نام انہوں نے مین شاہ رکھا تھا۔ دوسرے نمبر پر موجود اویس شاہ کے 2 بیٹے زریاب اور دراب تھے، جب ان سے چھوٹے سفیان شاہ کی 2 بیٹیاں گل بہار اور گل رخ تھیں۔ یہ نہایت خوشحال سا خاندان تھا۔ ذوحان شاہ چونکہ بڑے تھے اور گاؤں کے سردار تھے، تبھی اس گدی کی وارث اصولوں کے مطابق مینے کو بننا تھا، جس کی پوری تیاری کروائی تھی انہوں نے اسے۔ وہ اسے ہر جرگے میں لے جاتے، اپنے فیصلے کے دوران اسے انصاف سے فیصلہ لینا سکھاتے تھے۔ 20 سال کی عمر میں مینے نے گدی سنبھالی تھی، جس پر سبھی گاؤں والے بہت خوش تھے۔ ہوتے بھی کیوں نہ ان کی عدل و انصاف سے ہر کوئی خوش جو تھا، تو یقیناً ان کی بیٹی بھی ویسی ہی تھی۔ ان بھائیوں میں کبھی گدی کے باعث پھوٹ نہ ڈلی تھی، مگر اویس شاہ کا ایک بیٹا دراب مینے کے گدی کے وارث بننے پر خوش نہ تھا، کیونکہ اس کی نظر میں سردار لڑکے کو بننا چاہیے تھا۔ اگر اس طرح دیکھا جاتا تو اس گھر کا بڑا بیٹا وہی تو تھا، مگر افسوس اصول کے مطابق سرداری گھر کے بڑے بیٹے اور پھر اس کی اولاد کو ملتی تھی، اس لیے جلتا تھا وہ اس سے، اور کبھی کبھار تلخ کلامی سے بھی باز نہ آتا تھا۔ دریاب زریاب سے بڑا تھا۔ ذوحان شاہ نے سوچا تو یہی تھا کہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی دراب سے کریں گے، مگر اس کے طور طریقے دیکھ کر انہیں اپنا یہ ارادہ ترک کرنا پڑا تھا۔ وہ تو چاہتے تھے مینے کبھی ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ سرداری سنبھالنے کے 1 سال بعد مینے کا رشتہ آیا تھا ان کے ہی گاؤں کا ایک پڑھا لکھا نوجوان شازل سکندر، جو اپنی ذہانت کے بابت مشہور تھا پورے گاؤں میں۔ سرداری کے دن اس نے مینے کو دیکھا تھا اور دل ہار بیٹھا تھا، تبھی اپنے ماں باپ سے کہا تھا اس کو مینے سے ہی رشتہ کرنا ہے۔ جب اس کی بات ذوحان شاہ تک پہنچائی گئی تو وہ اس لڑکے سے ملنے گئے تھے۔ انہیں وہ لڑکا دیکھا بھالا اور اچھے کردار کا لگا تھا، تبھی وہ رشتہ پکا کر چکے تھے، اور 1 ماہ کے عرصے میں وہ مینے کی خواہش پر پہلے نکاح کروا چکے تھے اس کا۔ اور آج 1 سال بعد اس کی رخصتی تھی، جب اس کی سبھی سہیلیاں اسے چھیڑنے لگی تھیں۔ جب باہر سے شور اٹھا تھا، لگتا ہے بارات آ گئی، چلو چل کر دیکھتے ہیں، اس کی دوستوں نے مل کر کہا، اور بھاگ کر باہر نکلی تھی۔ پیچھے کو اپنے دل کی دھڑکنیں شمار کرنے لگی تھی۔ فون پر اکثر اس کی شازل سے بات چیت ہو جایا کرتی تھی۔
وہ اسے پسند کرنے لگی تھی، یا یوں کہا جائے کہ محبت اپنے پنکھ پھیلانے ہی والی تھی، جب اچانک چیخ و پکار کی آواز پر وہ اپنا دل تھام کر رہ گئی تھی۔ وہ جو ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رہی تھی، اچانک آدھی چوڑیاں چھن سے اس کے ہاتھ چھوڑتی نیچے گر کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ جب اس کی دوستیں سفید چہرہ لیے بھاگتے ہوئے اندر آئی تھیں، وہ جو بھاگ کر باہر جانے والی تھی دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ کیا ہوا لاج، تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ باہر یہ شور کیسا ہے؟ اس نے سہمے دل سے پوچھا تھا۔ دل دعا گو تھا کہ سب ٹھیک ہو، مگر سبھی دعائیں عین وقت پر قبول تھوڑی ہوتی ہیں۔ ان کو چپ کا روزہ رکھے دیکھ کر وہ مضبوط ضبط کرتے باہر جانے لگی تھی، جب وہ اس کا ہاتھ کس کر تھامتے اسے وہیں روک گئی تھی۔ نہیں، تم باہر مت جاؤ، پلیز تم نہیں جاؤ، وہ اسے زبردستی روکتے بولی تھی، جس پر وہ چلا اٹھی تھی۔ آخر کوئی مجھے بتائے گا کہ ہوا کیا ہے؟ آخر میں کیوں باہر نہیں جا سکتی؟ وہ ایک دم دھارتی باہر کی طرف بھاگی تھی، انہیں پیچھے دھکیلتی، جب وہ بھی اس کے پیچھے ہی لپکی تھی، مگر سیڑھیوں کے کنارے آتے جیسے ہی اس کی نگاہ نیچے لانچ پر گئی، اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ سہنے سے انکاری ہوئی تھی، کیونکہ عین درمیان میں ہی کسی کا جنازہ پڑا تھا جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ بابا، اس کے لبوں سے سرگوشی کی مانند لفظ نکلتے ہوئے ہوا میں تحلیل ہوئے تھے۔ نظریں بےتابی سے اعتراف میں گھومنے لگی تھی، مگر جلد اسے اپنے بابا نظر آ ہی گئے تھے۔ اس کا باپ بھی یہی تھا اور ماں بھی، تو پھر یہ کس کا جنازہ تھا؟ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترتے اس میت کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے بابا نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ ان کی انسنی کرتے اس میت سے سفید چادر ہٹا گئی تھی۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے شوہر کا تھا، جس کے ساتھ آج اس کی رخصتی تھی۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اس میت سے پیچھے ہوئی تھی، جیسے کوئی بھیانک خواب ہو، مگر یہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ اٹک اٹک کر کہتی، اپنا منہ نوچتی، کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ سنبھالو خود کو بیٹا، اس کے باپ نے آنکھیں بڑھتے اسے اپنی آغوش میں قابو کرتے کہا، جس پر وہ سسکنے لگی تھی۔ بابا کیسے؟ آخر کیسے سنبھالو خود کو؟ میری شادی تھی آج، اور شازل مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں سنبھالو خود کو؟ آخر کیسے؟ وہ بلک بلک کر روتے چلا ہی تو اٹھی تھی جب چھ موگیاں شروع ہوئی تھی۔ بیچارہ ارشمان خان کے ہاتھوں مارا گیا، نہ یہ شرط لگا تھا نہ وہ اسے گولی مارتا۔ اب پتہ نہیں جرگے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ یہ بات سن کر مینے کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کون ہے یہ ارشمان خان؟ کیوں کیا اس نے یہ سب؟ مجھے ایک ایک بات بتاؤ، وہ اس شخص کے آگے جاتے ہوئے بولی تھی، جب اس نے ساری کہانی سنائی تھی۔ کچھ دن قبل دو گاؤں میں شکار کا مقابلہ تھا، جس میں خانوں کا سردار ارشمان خان تھا اور مینے کے گاؤں سے شازل نے حصہ لیا تھا۔ مقابلہ ٹکر کا تھا، مگر عین آخری شکار پر دونوں نے ایک ساتھ گولی چلائی تھی۔ کوئی ماننے کو تیار نہ تھا کہ ہار اس کی ہوئی تھی۔ شازل نے اس کو کچھ ایسی تلخ باتیں کہہ دی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اگر مرد ہے تو مار گولی، مارنا! شازل نے اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا تھا اور اپنے دوستوں کے درمیان چلا کر کہا، جو اسے پیچھے کھینچ چکے تھے، جب اسی وقت ارشمان کے ہاتھ میں موجود بندوق کا ٹریگر چلا تھا اور دو گولیاں شازل کا جسم چیرتی چلی گئی تھیں۔ مقابلے میں وہ زبان دے چکا تھا، تبھی اسے شادی والے دن آنا پڑا تھا، بارات لے جانے سے پہلے، مگر اس کو کیا خبر تھی کہ یہ مقابلہ اس کی جان لینے کا۔ ارشمان حیرت زدہ سا اپنے ہاتھ میں موجود گن دیکھ رہا تھا۔ جلدی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ شٹ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ جو بھی تھا، اس کا ارادہ شازل کی جان لینے کا نہ تھا۔ اف اف ڈیم اٹ! وہ درخت پر مکہ مار کر رہ گیا۔ سرکار چلیے یہاں سے، ورنہ آپ پھنس جائیں گے، اس کے خاص ملازم نے اس کے کان میں گھستے کہا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہاں سے نکلنا چاہا تو مینے کے گاؤں کے بڑے لوگ جو وہیں موجود تھے، انہوں نے اسے وہیں روک لیا تھا۔
جرگہ بٹھایا جانے والا تھا اور وہ گردن چھٹکتے یہ سوچ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ اس نے اپنی حویلی والوں کو بلاوا بھیج دیا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جو بھی تھا، آنے والا فیصلہ ہرگز اچھا تو نہیں ہونے والا تھا۔ شازل شاہ کی میت مینے کے گھر سے اٹھی تھی۔ نہایت چیخ و بخار کا عالم تھا۔ اس کے ماں باپ بھی وہیں موجود تھے، جبکہ سب رشتہ دار بھی، کیونکہ میت شروع میں وہاں لائی گئی تھی تو جنازہ بھی وہیں سے اٹھایا گیا تھا۔ جنازے سے لے کر اب تک اس نے اپنے لباس کو بدلنے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ وہیں انہی سبھی لوگوں میں بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو نکلنا اب بند ہو چکے تھے، جبکہ آنکھیں سرخ پڑ چکی تھی، جن میں صرف ایک ہی چیز لہرا رہی تھی، اور وہ کچھ اور نہیں بلکہ انتقام تھا۔ اس شخص سے انتقام جس نے اس کے شوہر کو اس ہی کی بارات والے دن مار دیا تھا اور اس کو بیوہ کر دیا تھا۔ یہ کہاں کا انصاف تھا؟ لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اسے بیچاری کہہ رہے تھے، کچھ طنز کر رہے تھے یا کچھ بدقسمت کہہ رہے تھے۔ ایسے میں جب سب کے لبوں پر مسکراہٹ کا شبہ تک نہ تھا، وہاں صرف دراب تھا جس کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ تھی۔ جانے کیوں وہ اسے دیکھ کر ایسی حالت میں خوش ہو رہا تھا، نہ جہاں اس نے اس کو خود اپنایا تھا، بلکہ جس نے اسے اپنانا چاہا تھا وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ مینے کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ کیا بات ہے ڈیئر کزن، بہت خاموش بیٹھی ہو؟ آج تمہارے وہ دعوے کہاں گئے؟ دوسروں کو حوصلہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر جب اپنے پہ یہ بات آتی ہے تو آپ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ کافی بیوہ عورتوں کے لیے تم نے مدد کی ہے، کہو تو آج میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، تمہیں اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ کم از کم تمہارے سر سے یہ داغ تو ہٹ جائے گا کہ تم ایک سبز قدم عورت ہو۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ہلکے سے طنزیہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر اس کی جو دوستیں پاس ہی بیٹھی تھی اس کو غصے سے گھورنے لگی تھی، جبکہ اس نے ایک نظر اٹھا کر دراب کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ دراب لمحے بھر کو چپ ہوا تھا۔ وہ آنکھیں کوئی عام آنکھیں نہ لگ رہی تھی کہیں سے بھی۔ دراب، یہ کہتے تم کیوں بھول گئے کہ میں ایک عام عورت نہیں ہوں؟ مجھے اپنا انصاف لینا بخوبی آتا ہے، اور ایک بات تم مجھے کوئی بھی بات کرنے کا حق نہیں رکھتے، مگر اب تم نے یہ ذکر چھیڑ ہی دیا ہے تو تمہیں بتا دوں، تمہاری مدد لینے سے اچھا میں اپنے دشمن ساتھی کو چنوں گی۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے دنگ آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگا تھا۔ شاید وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ سکا تھا۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، جب وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور ایک چادر کندھوں پہ ڈالتی آنکھیں بڑھی تھی۔ اس کو اسی حالت میں باہر جاتا دیکھ کر اس کی ماں اور چاچیاں بلانے لگی تھی، مگر وہ ان سب کی آوازیں نظر انداز کرتے باہر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ دراغ اور زریاب بھی فوراً اس کے پیچھے نکلے تھے، مگر وہ گاڑی لے کر نکل چکی تھی۔ سارے اس کے پیچھے نکلے تھے مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں جا رہی تھی، مگر عین اس کی گاڑی کو جرگے کے قریب رکتے دیکھ کر ساروں کی سانس سوکھ گئے تھے۔ دراب اور زریاب دونوں اسے پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ لڑکی پاگل ہو گئی تھی؟ دلہن کے لباس میں ایک بھرے جرگے میں آ گئی، اس کو ہوش کون دلائے گا؟ اس کے اندر ذرا عقل ٹھکانے لگاؤ۔ کیا یہ پاگل ہے یا ہماری خاندان کی عزت کو بدنام کرنا چاہتی ہے؟ آج اس کا شوہر برا ہے اور یہ منہ اٹھا کر جرگے میں آ گئی ہے۔ دراب نے زریاب کی طرف دیکھتے ہوئے تنہیدی سے کہا تھا، جس پر وہ اس سے گھور کر رہ گیا تھا۔ بھائی تم تو کچھ مت ہی بولو، تمہیں کوئی ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی جس کی بدولت وہ یہاں آتی ہے۔ اپنی گریبان میں پہلے جھانک کر دیکھو اور پھر اس کو بات کرنا۔ زریاب اسے غصے سے کہتے باہر نکلا تھا اسے لانے کے لیے، مگر تب تک وہ اس اسمبھڑ کو چیرتی ہوئی آگے داخل ہو گئی تھی، اور اسے وہاں موجود دیکھ کر شازل کا باپ اور اس کے خود کا باپ چونک اٹھے تھے، کیونکہ وہ جرگے میں فیصلہ کے لیے ہی آئی تھی، مگر اس کو وہاں موجود دیکھ کر ان سب کے لبوں کو تالے لگ گئے تھے۔ سارے جانتے تھے کہ آج کم از کم وہ جرگے میں نہیں آئے گی، مگر اس کو جرگے میں دیکھ کر سب پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ یار یہ تو ایسے ہی آ گئی۔ ایسی بہت سی آوازیں تھیں
جو مجمع میں گونج اٹھی تھی۔ جہاں یہی موضوع بحث سے تکرار تھا، وہ خون بہا میں اس کا قتل چاہتے تھے، جبکہ ارشمان کے گھر والے اس معاملے پر بالکل بھی راضی نہ تھے۔ کیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ تم ایک سردار کو قتل کرنے کا کہہ رہے ہو؟ یہ بھول گئے ہو تم لوگ کہ میں ایک گاؤں کا سردار ہوں اور میری بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ بھلا پھر تم لوگ مجھے کیسے سزا دے سکتے ہو؟ ارشمان خان غرور سے بولا تھا، جبکہ اس کا یہ غرور اس کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ جو بھی تھا، بات وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ رقم ادا کرنے کو تیار تھے، اور ویسے بھی ایک سردار کو قتل کرنا مناسب نہ تھا کہ اس کے آگے کی سرداری سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ ساری غلطی شاہزل شاہ کی تھی۔ نہ وہ بد زبانی اور بدگوئی شروع کرتا، نہ ہی میں اس پر وار کرتا۔ سب سے پہلا وار اس نے مجھ پر کیا تھا۔ اگر وہ مجھے تھپڑ نہ مارتا تو کبھی اپنی جان سے نہ جاتا، لیکن اس نے اپنی موت کو خود دعوت دی تھی۔ وہ بھرے مجمع میں کھڑا سب پر قہر برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اب بھی غلطی پر ہوتے ہوئے بھی اپنی غلطی نہیں مان رہا تھا۔ یہ بات مینے شاہ کے سر پر ہتھوڑی کی طرح برس رہی تھی۔ اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ تو ٹھیک ہے ارشمان خان، اگر یہی تمہارے سرداروں کا اصول ہے تو یہ بات بھی جانو کہ اگر آج تم خون بہا ادا نہیں کرو گے تو غنی کیے جاؤ گے تم، اور آج زندگی میں پہلی بار تمہیں اپنے اصولوں سے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ تمہیں تمہارے اصولوں سے ہٹاؤں گی میں۔ تمہیں ہماری قدموں میں جھکنا پڑے گا۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اپنی جان کا نذرانہ یہیں پیش کر کے جاؤ گے۔ وہ آگے آتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ جھٹکے سے پلٹتا آنے والی اس لڑکی کو دیکھنے لگا تھا، جو اس وقت دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ کندھے پر اس نے چادر ڈال رکھی تھی۔ اسے دیکھ کر کہیں سے بھی وہ عام عورت نہ لگ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ قہر بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اس کو ذرا سا بھی سمجھ نہ آیا تھا کہ ایک عورت کیسے اس کو غنی میں مانگ سکتی تھی۔ کیا وہ لڑکی پاگل ہو گئی تھی یا اسے ان فیصلوں کا اندازہ نہ تھا؟ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بات کس سے کر رہا ہے۔ میں وہی لڑکی ہوں جس کے منقوہ کو آج تم نے قتل کیے، اور اگر تم اس قتل کا ہرجانہ ادا نہیں کر سکتے تو تم میرے ساتھ بنی کیے جاؤ گے۔ اس کی بات سنتے ہی سارے منہ میں انگلیاں دبائے اسے دیکھنے لگے تھے۔ یہ کیا کہہ دیا تھا اس لڑکی نے؟ جبکہ زوہان شاہ تیزی سے اس کے قریب آئے تھے اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولے تھے، یہ کیا کہہ رہی تم بیٹا مینے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے اپنی بات کا؟ تمہیں کیا پتا یہ کس کماش کا لڑکا ہے اور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ پھر تم اس کو غنی میں کیسے مانگ سکتی ہو؟ وہ اسے ہوش دلاتے ہوئے بولے تھے، مگر وہ اس وقت ہوش میں ہی کہاں تھی۔ اس نے اپنے ہمسفر کو کھویا تھا۔ بھلا اتنی آسانی سے وہ اس شخص کو کیسے معاف کر دیتی جو اس سب کی وجہ بنا تھا؟ نہ صرف یہ بلکہ وہ تو اپنے کیے گئے گناہ پر نادم ہی نہ تھا، لیکن اس کو جھکنا مینے شاہ کو اچھے سے آتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ شخص اپنی جان نہیں دے گا تو بدلے میں اس کو غنی ہونا ہی پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے زوہان شاہ کی بیٹی اس وقت ہوش میں نہیں ہے۔ اسے ہوش دلائیے اور بتائیے اسے کہ میں ایک گاؤں کا سردار ہوں۔ اس کی بات سنتے وہ تیر کی تیزی سے اس کے پاس آئی تھی اور رکھ کر بھرے جرگے میں اس کے منہ پر کس کر تھپڑ مارا تھا کہ وہ ایک دم جھٹکا کھاتے لڑکھڑا گیا تھا، اور چہرے پر بے یقینی سے ہاتھ رکھتے وہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا اس نازک سی دھان بان سی لڑکی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اس کے منہ پر جو ایک گاؤں کا سردار تھا، جس کے آگے لوگ تھر تھر کانپتے تھے۔ اس کے خوف سے ہر کوئی ڈرتا تھا، اور اس کو ہی اس نے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا تھا۔ آخر یہ کیسی جرأت تھی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا منہ نوچ لے۔ وہ آگے بڑھا تھا اسے سبق سکھانے کے لیے، مگر دو مردوں نے اسے پیچھے سے تھام لیا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی آخر میرے منہ پر تھپڑ مارنے کی لڑکی؟ تمہیں کیا اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ وہ غصے سے چلایا تھا، جو تنزیہ ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر بولی تھی، شاید تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، اور میری جرأت کا اندازہ تمہیں نہیں ہے کہ تم نے میرے شوہر کو قتل کر کے آج کتنا بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اس گناہ کی سزا تمہیں اسی جرگے میں ملے گی۔ یہ سوچنا بھی مت کہ تم آج یہاں سے خالی ہاتھ چلے جاؤ گے۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک تنزیہ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی، جب وہ بل کھاتے ہوئے بولا تھا،
تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں آرام سے تمہارے ساتھ بری ہو کر چلا جاؤں گا؟ کیا اتنا پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے تم نے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنگی انداز میں بولا تھا، جب وہ ایک دم قہقہا لگا کر ہنستی تھی۔ وہ اس سے کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی ہنستی ہوئی، جب وہ اس سے اوپر سے نیچے تک ایسے دیکھ کر رہ گیا جیسے اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھ نہ رہا ہو۔ جب وہ ایک دم اپنے چہرے کے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی تھی، کیا تمہیں اپنی ماں سے پیار ہے؟ اس کی ایک دم موضوع سے ہٹ کر بات کرنے پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ آخر کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا تھا، جب وہ دوبارہ اپنا سوال دہرا گئی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا کیا تمہیں اپنی ماں عزیز ہے یا نہیں؟ وہ گردن ترچھی کرتے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے دل کو چبھن سی محسوس ہوئی تھی۔ آخر یہ لڑکی کرنا کیا چاہتی تھی، مگر میکینکی انداز میں اس کے لبوں سے یہ بات ادا ہوئی تھی۔ ہاں ہے، کس کو نہیں ہوتی اپنی ماں عزیز؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا جیسے وہ کسی پاگل سے بات کر رہا ہو۔ تو پھر جان لو کہ تمہاری ماں میرے پاس ہے۔ اگر تم ان کی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا اس بھرے جرگے میں، اور میرے ساتھ ونی ہو کر میری حویلی چلنا ہوگا۔ یہی تمہارے غرور ٹوٹنے کا سب سے بڑا ثبوت ہوگا، اور ان سب آنے والے سرداروں کے لیے سبق ہوگا کہ آئندہ کبھی بھی کسی کے شوہر کی جان لینے سے پہلے اور کسی لڑکی کی زندگی اجاڑنے سے پہلے وہ 1000 بار سوچے گا، سمجھے تم؟ وہ ایک دم چیختی ہوئے بولی، جبکہ وہ دم نظروں سے کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ آج تک اس نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے تھے جس میں ہمیشہ لڑکی ونی ہوتی آئی تھی، کبھی کسی لڑکے کو اس نے ونی ہوتے نہ دیکھا تھا۔ ہمیشہ ہر لڑکے کو ہی لڑکی کو دھمکاتے ہوئے دکھا تھا، اور وہ خود بھی ایسے ہی زندگی گزار چکا تھا جہاں مردوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ وہ ہر چیز کھل کر سکتے تھے بجائے عورتوں کے، مگر اس سے اپنی ماں بہت زیادہ عزیز تھی۔ بہت محبت کرتا تھا وہ اپنی ماں سے، مگر یہ سن کر کہ اس کی ماں اس کے قبضے میں ہے، اس کے جسم سے جیسے ایک پل کو جان سے نکل گئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ایک دم آگے آتے ہوئے بولا تھا، اسے جھنجھوڑتے ہوئے، جب وہ اس کے ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ میں نے تمہارے سامنے 2 شرطیں رکھی ہیں، ایک تو یہ کہ تم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو، اور اگر نہیں تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا اور میرے ساتھ ونی ہو کر آنا ہوگا۔ بولو منظور ہے؟ اگر نہیں تو بتا دو، میں تمہاری ماں کو تمہاری جگہ خون بہا میں لے جاؤں گی۔ آخر تم لوگ یہی تو کرتے آئے ہو، ہمیشہ سے عورتوں کو قربان کرتے آئے ہو، آج میں تمہاری عورت کو قربان کر دوں گی۔ بولو کیا تمہیں یہ فیصلہ منظور ہے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں بولی تھی، جب وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ آج صحیح معنوں میں پہلی بار کسی لڑکی نے اس کے ہاتھ بیڑیوں سے باندھ دیے تھے کہ وہ کچھ کر بھی نہ پا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر خم کر دیا تھا جبکہ اس نے فاتحانہ نظروں سے دراب کو دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں صاف تحریر لکھی ہوئی تھی کہ وہ اچھی طرح اپنا انتقام لینا جانتی ہے اور انصاف بھی دلوانا جانتی ہے، جس پر دراب ایک دم غصے میں آیا تھا۔ اس نے کس کر مٹھیاں بھیج رکھی تھی، اسے اندازہ نہ تھا کہ مینے بازی اس طرح پلٹ دے گی۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا، مگر یہ صرف دراب ہی جانتا تھا کہ بندوق سے نکلنے والی گولی اشوار کی نہیں بلکہ دراب کی گولی تھی۔ اگر ارشمان کی ایک گولی اس کا کندھا چیرتی گزری تھی تو دوسری گولی دراب کی تھی، جو عین شازل کے دل پر جا کر لگی تھی، مگر دراب نے چھپ کر اس پر وار کیا تھا، اس لیے سب ارشمان کو قصوروار سمجھتے تھے، اور ارشمان کو بھی اس وقت یہی لگتا تھا کہ وہ دونوں گولیاں اس کی ہی بندوق سے نکلی تھیں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ دراب ہی سب کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ مینی کی شادی آج ہو پائے اور وہ ہمیشہ کے لیے بیوہ رہ جائے، اور نہ ہی اسے کوئی اپنائے۔ یہ سب سے بہتر بدلہ ہوتا اس کے لیے، مگر مینی کی بازی نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ آنن فانن ان کا نکاح ہوا تھا۔ زوہان شاہ نے اس کو بہت سمجھایا تھا، مگر اس نے ان کی ایک نہ سنی تھی، اپنی بات پر قائم رہی تھی اور اس سے نکاح کر کے ہی دم لیا تھا۔ نکاح کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ آج ارشمان اپنی بے بسی کا اچھا سا اندازہ ہوا تھا، اور اس بات کا بھی کہ ایک لڑکی اگر بدلہ لینے پر آئے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ ان دونوں کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ کر پورے خاندان والوں نے حیرت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ مرد تو پہلے ہی جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے، مگر عورتیں اس بات سے انجان تھیں۔
اس لیے سبھی حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہے مینے، اور تمہارے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ اس کی ماں نے آگے آتے ہوئے پوچھا تھا، جب وہ اس کے اوپر ایک تمسخر بھری نگاہ ڈال کے بولی تھی، ماں یہ خون بہا میں آیا ونی ہو کر، ہمیشہ لڑکیاں ونی ہو کر آتی ہیں، مگر آج پہلی بار میں نے سب اصول بدل ڈالے ہیں، اس لیے اسے ونی کیا گیا ہے۔ وہ اپنی ماں کو وضاحت دیتے ہوئے بولی تھی، ایسے جیسے بہت ہی عام سی بات اور جس پر وہ منہ پر ہاتھ دھرے اسے دیکھنے لگی تھی کہ ان کی بیٹی کو آخر کیا ہو گیا تھا، کیا اس کا دماغ تو درست تھا؟ مگر اگلے ہی پل عائشہ کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی، بھلا وہ کیسے اس کو آرام سے جینے دے سکتا تھا؟ اس لیے اگلے ہی پل وہ زبان درازی سے بولا تھا، ساسو ماں، اگر یہ بھول گئی تو میں ان کو یہ بات بھی یاد دلا دیتا ہوں کہ میں نے نہ صرف یہاں ونی ہو کر آیا ہوں بلکہ آپ کی بیٹی سے نکاح کیا میں نے، اور اس کے شوہر کی حیثیت سے اب سے میں اس حویلی میں رہوں گا۔ وہ گردن تھرچھی کرتے ہوئے مینی پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالتے ہوئے دانت کچکچاتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ آخر سمجھتا کیا تھا خود کو؟ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی تھی اور اس کو چھوڑ کر وہ اوپر جاتے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اپنے زیور اتارتے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اتنی دل سے سجی تھی آج وہ، مگر کیا جانتی تھی کہ اس کے نصیب میں آج اس طرح سے نکاح ہونا لکھا تھا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے پانی تیزی سے اسے بھگونے لگا تھا، ساتھ ہی آنسو اس کے چہرے پر بہتے چلے گئے تھے۔ کافی دیر وہ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر خود کو ٹھنڈا کرتی رہی تھی اور خود سے دل میں عہد باندھ رہی تھی کہ وہ شازل کو بالکل بھلا دے گی، کیونکہ وہ اپنا بدلہ اس سے پورا کر چکی تھی۔ شازل یقیناً اب سکون کی نیند سو سکے گا۔ مگر کیا واقعی اس نے شازل کا بدلہ تو لے لیا تھا، مگر جانے انجانے میں خود کو اس ظالم شخص کے ساتھ پھنسا لیا تھا جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا وہ ارشمان خان کو جانتی تھی؟ ہاں، وہ اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کے روب اور غرور کے قصے اس نے سن رکھے تھے۔ جیسے ہی وہ نہا کر باہر نکلی تھی، ٹراؤزر شرٹ میں اپنے کمرے میں اسے پہلے ہی موجود دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیوری سجی تھی۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب وہ اسے اوپر سے نیچے تک معنی خیزی سے دیکھ کر رہ گیا تھا، مگر اس کا جواب دیے بغیر ہی وہ بیڈ پر لیٹا تھا، چوڑا ہوتے ہوئے، جس پر وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورنے لگی تھی۔ بیوی، اگر تمہیں یاد نہیں تو میں تمہیں اچھی طرح بتا دوں کہ آج ہماری شادی ہوئی ہے اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہے گا تو کہاں رہے گا؟ تمہیں بتا دو۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتا وہ اسے زہر سے بھی برا لگا تھا جب وہ لب بھیج کر رہ گئی تھی۔ فوراً میرے بیڈ سے اٹھو، اگر تمہیں سونا ہی ہے تو زمین پر سو یا پھر اس صوفے پر، مگر میرے بیڈ پر آنے کی غلطی سے بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وہ بیڈ کے دوسری طرف چڑھتے ہوئے اس کے منہ پر تکیا مارتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کے منہ پر تکیا لگنے سے ایک دم اس کی کرہ بلند ہوئی تھی۔ آخر کس میں جرأت تھی کہ اس کو ایسے حکم دینے کی، مگر اس کی نام نہاد بیوی آج نہ صرف اسے حکم دے رہی تھی بلکہ اسے صوفے پر سونے کا کہہ رہی تھی، جو آج تک اس نے زندگی میں نہ کیا تھا۔ وہ کوہنی کے بل اٹھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اور تمہیں کیوں لگا کہ میں تمہارے حکم کی تعمیل کروں گا؟ وہ ایک دم اس کے قریب آتا بولا جب وہ وہیں بیٹھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی، کیونکہ ابھی تم ہی نے تو کہا تھا کہ تم میرے شوہر اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کی بات مانے۔ وہ دانت پیستے ہوئے ایک انگلی سے اس کے سینے کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی تھی، جب اگلے ہی لمحے وہ اس کی کلائی تھام کر اس کو اپنے سینے پر گرا چکا تھا۔ اچانک اس کے سینے پر گرنے کی دیر تھی کہ اس کے لب ارشمان خان کے لبوں سے ٹکرائے تھے۔ ان دونوں کے لبوں کا ملن ہوا تھا کہ دونوں ہی آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ دونوں ہی امید نہیں تھی کہ وہ اگلے ہی لمحے اتنی نزدیک آ جائیں گے کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے کے اندر منتقل ہونے لگیں گی۔ یہ ان دونوں کے لیے نیا احساس تھا۔ دونوں کے جسم سے جذبات کی آگ بھڑک اٹھی تھی، چہرے سرخ پڑے تھے، جبکہ مینے نے فوراً اس کے سینے سے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ شوق رہ گئی تھی جب اس نے دیکھا کہ ارشمان خان اس کی کمر پر اپنی دونوں ہاتھ زور سے بھیج چکا ہے، جس سے وہ اور اس کے اوپر گر چکی تھی اور بھی سختی سے اس کے لبوں میں پیوست ہوئی تھی۔
جبکہ وہ آخر بھارے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر یہ بندہ چاہتا کیا تھا اس سے۔ کیا اس کو اپنی زندگی پیاری نہیں تھی؟ کیوں اس کے ہاتھوں قربان ہونا چاہتا تھا؟ اس کو ایک ایک گھونٹ اپنی سانس اس کے اندر منتقل کرتے دیکھ کے اس کے ذہن میں بجلی کی تیزی سے خیال آیا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے اس کے لبوں پر کاٹا تھا جس پر وہ سسکتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا، جبکہ وہ اپنے ہونٹوں کو زبردستی رگڑتے ہوئے اس کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ جرت کرنے کی؟ اس نے اپنے لبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے خونخوار انداز میں کہا تھا، جب وہ کمینی ہنسی ہنس دیا تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ صرف تمہیں میری جان کی عذاب ڈال سکتی ہو؟ میری جان، تم یہ بات اچھی طرح جان لو کہ میں بھی تمہارا ہی شوہر ہوں۔ تمہاری جان کو عذاب میں کیسے ڈالنا ہے اب یہ مجھے اچھی طرح سمجھ آ چکا ہے۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی گہری نظریں محسوس کر کے وہ ایک دم ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی تھی، اور اگلے ہی لمحے دوسری طرف رخ کر کے لیٹ چکی تھی اس سے، اور لڑنے کا اس میں بالکل بھی دم قم نہ تھا۔ اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ دوسری طرف آیوشمان خان اسے دیکھ کر دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ چکا تھا، جس کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اگر آج اسے صبح ہی صبح غصہ نہ آتا اور وہ مقابلے کے لیے نہ جاتا تو یقیناً آج وہ شاہزل شاہ کا قتل نہ کرتا، مگر یہ بات ابھی بھی اسے جھلسا رہی تھی کہ کیسے وہ ایک لڑکی سے بنی ہو کر آیا تھا۔ آج وہ سارا واقعہ ریوائنڈ کرنے لگا تھا اپنے ذہن میں، جب اسے محسوس ہوا کہ دوسری گولی تو اس کی بندوق سے نکلی ہی نہ تھی، تو پھر دوسری گولی کیسے لگی تھی شاہزل کو؟ اس کے دماغ میں یہ بات کھٹک رہی تھی، کیا وہ دونوں گولیاں اس کی اپنی بندوق کی تھیں یا وہ کوئی بات مس کر رہا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے کب اس پر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی تھی اسے معلوم نہ تھا۔ جب اگلی صبح مینی کی آنکھ کھلی تو اس کو اپنے اوپر پھیل کے سوتا دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی، جبکہ وہ اس بیلڈوزر کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر وہ تو ایسے سویا تھا جیسے گھر میں کبھی سویا ہی نہ تھا، جبکہ وہ ایک دم اس کے کندھے پر تھپڑ برسانے لگی تھی۔ کیا نشیوں کی طرح نشہ کر کے سوئی ہو جو تمہاری آنکھ نہیں کھل رہی ہے؟ پیچھے ہٹو مجھ سے، کیا جان لینی ہے میری؟ وہ اس کو ہلاتے بولی تھی، مگر اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر اگلے ہی لمحے اس نے دونوں ہاتھ سے اس کے گھنے بال پکڑے تھے اور دبوچ کر چاروں طرف گھما دیے تھے کہ اس کا سر گھوم کر رہ گیا تھا۔ اسے لگا کہ کوئی شخص اس پر حملہ آور ہو گیا ہے، تبھی اس نے مینی کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بیڈ سے لگایا تھا اور نیند کی خماری لیے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تھا، جو اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے؟ صبح ہی صبح کیوں میرے سر پر سوار ہو رہی ہو؟ نیند سے اٹھائے جانے کا غصہ تھا جو وہ اس پر اتار رہا تھا، جب وہ اس کو مرنے اور مار دینے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میرے اوپر سے اٹھنے کا کیا لوگ ہے؟ وہ دانت کچ کچاتے ہوئے بولی تو اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر تمسخر بری ہنسی جھلکی تھی۔ اوہ، تم میری بیوی، وہ جو کل مجھے بنی کر کے لائی ہے، مجھ سے حکم لینا چاہتی ہے؟ واہ، آج کہیں سورج مغرب سے تو نہیں نکل آیا؟ وہ اسے تیلی لگاتے ہوئے بولا تھا، جب اگلے ہی پل وہ اس پر اپنے گھٹنے کا وار کر گئی تھی، اور گھٹنا ایسی جگہ لگا تھا کہ اس کی تمام آہ نکال گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کے اوپر سے ہٹا تھا جب وہ بال جھٹکتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی۔ میں تمہیں بار بار نہیں کہوں گی، لیکن مجھ سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہنا، ورنہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتے ہوئے بولی تھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی تھی۔ پیچھے وہ منہ میں اسے کوستے رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو وہ گیا تھا واش روم میں فریش ہونے کے لیے، مگر خود کو کلی والے لباس میں محسوس کر کے اسے کراہیت آئی تھی، کیونکہ وہ ایک لباس بار بار پہننے کا عادی نہ تھا۔ باہر آتے ہی اس نے جب مینی کو آئینے کے سامنے بال درست کرتے دیکھا تو وہ لمحے بھر کے لیے مبہوت رہ گیا تھا۔ جو بھی تھا، ماننا تو پڑے گا کہ اس کی بیوی میں کوئی تو بات تھی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ آخر اس خوبصورت حسین بلا پر اس کی پہلی نظر کیوں نہیں تھی؟ یقیناً شاہزل شاہ بہت خوش قسمت ہوتا اگر وہ اس کی بیوی ہوتی، مگر یہ خوش قسمتی اس کے ہاتھ آ چکی تھی۔ اگلے ہی پل جب اسے محسوس ہوا تو اس کا دل نہ جانے کیوں خوشی سے دھڑکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ حیرت کا شکار ہوا تھا، بھلا وہ کیوں خوش ہو رہا تھا اس کی بیوی ہونے پر؟
وہ لمحے بھر کو سوچتے رہ گیا، مگر اگلے ہی پل اس کے گیلے بال اپنے منہ پر لگنے سے ہوش میں آیا تھا۔ مجھے نئے کپڑے چاہیے، میں ایک کپڑے دوبارہ پہننے کا عادی نہیں ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ترش لہجے میں بولا تھا، جب وہ حیرت سے اس کی طرف پلٹی تھی اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ تم کہاں کے وزیر اعظم ہو جو ایک لباس دوسری دفعہ نہیں پہن سکتے۔ اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ کر وہ لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ دل میں تو بہت کچھ آیا تھا کہ اسے سنا ڈالے، مگر وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ اوہ، تو لارڈ صاحب کو نئے کپڑے چاہیے، مگر آپ نے وہ سنا تو ہوگا کہ اگر کچھ پانا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اچھی طرح جانتے ہیں نا آپ ہی سرکار۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پچکارتے لہجے میں بولی تھی، جب وہ مشکوک آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تھا کہ اب آخر وہ اس سے کیا کام لینا چاہتی ہے۔ تمہاری نیت مجھے اچھی نہیں لگ رہی، کیا کرنا چاہتی ہو تم میرے ساتھ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے مشکوک لہجے میں بولا تھا، جب وہ اسے نیچے آنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا نیچے اس کے پیچھے پیچھے ہی گیا تھا۔ جب اس نے اسے کھانا کھانے کا کہا تھا اپنے ساتھ بیٹھتے ہوئے، تو وہ اسے دیکھنے لگا تھا کہ وہ ان سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ کر اسے جواب دینے کے بجائے وہ کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی تھی، جبکہ وہ جلتا کرتا اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور اپنے لیے ناشتہ نکالنے لگا تھا۔ مینے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کو تو یہاں بیٹھ کر نہیں بلکہ ملازموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، تو پھر تم اسے یہاں لے کر کیوں آئی ہو؟ کیا ہمارا اسٹینڈرڈ اتنا گرا ہوا ہے؟ تراب ایک دم تلخ کلامی سے بولا تھا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی تھی، جبکہ ارشبان جو پہلا نوالا منہ میں لے چکا تھا، اس کا نوالا زہر ہوا تھا۔ اس نے قہر بھری نگاہوں سے دراب کو دیکھا تھا جو تمسخر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کیا سامنے بیٹھے دراب کی آنکھیں نوچ ڈالے جس نے اس کو ارشمان خان کو یہ بات کہی تھی۔ خانو کا غصہ عود کر آنے لگا تھا جب اس نے بمشکل خود پر قابو میں کیا تھا۔ اگر میری بیوی یہاں نہ بیٹھی ہوتی تو تمہاری زبان کھینچ کر یہی تمہاری کرسی سے باندھ دیتا، اور پھر میں دیکھتا کہ تم جیسا شخص کر بھی کیا سکتا ہے سوائے باتیں کرنے کے، کیونکہ تمہاری زبان تو عورتوں سے بھی کافی لمبی ہے۔ وہ اسے اپنی جلی کٹی زبان سے اسے آگ لگاتے ہوئے بولا تھا، جب اسے اچھی طرح آگ ہر جگہ لگ چکی تھی، اوپر نیچے بھی، جب وہ ہاتھ مارتا ہوا کھڑا ہوا تھا، جبکہ ارشبان کو اس کے غصے سے کوئی فرق بھی نہ پڑا تھا۔ تبھی وہ آرام سے منہ میں نوالی ڈالنے لگا تھا۔ تم میری حویلی میں ہوتے ہوئے مجھے ہی بات کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تمہاری حیثیت نوکروں کے برابر ہے، سمجھے؟ تم مجھے بات نہیں کر سکتے، نکلو ابھی کے ابھی یہاں سے۔ وہ حقارت بھرے لہجے میں ارشمان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ اسے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اوپر سے نیچے تک گھور کر رہ گیا تھا۔ اب منہ تو میرا مت ہی کھلواؤ، کیونکہ میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ حویلی میری بیوی کی ہے، اور تم تو بس یہاں اس میں رہ رہے ہو۔ اب تم یہاں اس کے شوہر کو نکالتے ہوئے اچھے لگو گے کیا؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا تھا تو اگلے ہی لمحے نہ جانے کیوں مینے کے لبوں پر ہنسی آئی تھی جس سے وہ گلاس منہ سے لگاتے چھپا گئی تھی، جبکہ یہ ہنسی کم از کم ارشبان کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی تھی، اور دوران وہ بھی اچھی طرح اس کی ہنسی کو محسوس کر گیا تھا۔ مینے، تمہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، پھر بھی تم جانتے ہوئے بھی انجان بن رہی ہو۔ تم اس کو کہہ کیوں نہیں رہی کچھ بھی؟ وہ تمہارے سامنے میرے ساتھ بدتمیزی کرتا چلا جا رہا ہے اور تم سنتی جا رہی ہو۔ وہ ایک دم دھاڑتے ہوئے بولا تھا جب مینی اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی تھی، اور اگلے ہی پل جو اس نے بات کی تھی وہ اس کا چہرہ سرخ کرنے کے لیے کافی تھی۔ دراب، ایک بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارا میرے سے کیا تعلق ہے جو تم مجھ سے امید رکھ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے اس سے بات کروں گی۔ دوسری بات، جو کل رات تم نے مجھے بات کہی تھی میرے ذہن میں ابھی تک ہے، میں اس بات کو بھولی نہیں ہوں، اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں یہ جو سب بھی ہوا ہے یہ اسی بات کا نتیجہ ہے جو کل تم نے کی تھی۔ اگر تم وہ بات نہ کرتے تو آج ہی تمہارے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ اگر یہ یہاں موجود ہے تو وہ صرف تمہاری ہی بدولت ہے، اس لیے اس کو کیسے برداشت کرنا ہے یہ تمہارے اپنے اوپر ہے۔ میرے سے اس معاملے میں کسی بھی امید کی توقع مت رکھنا۔ وہ اسے جلا کر خاکستر کرتے ہوئے ناشتے سے ہاتھ جھاڑتی اٹھی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ہی ارشمان بھی اٹھا تھا۔ اس کی بھوک تو ویسے بھی دراب کے طنز سنتے ہوئے مر گئی تھی، جبکہ اپنی بیوی کے ساتھ جانا اس نے ضروری سمجھا تھا۔ یقیناً اگر وہ یہیں رکتا تو ان کی ضرور کوئی نہ کوئی لڑائی ہو جاتی
اور اگر اس کی لڑائی ہو جاتی تو پتہ نہیں یہ لڑکی اس کی ماں کے ساتھ کیا کرتی جو اس کے قبضے میں تھی۔ مگر اس پاگل نے یہ جاننے کی ذرا بھی کوشش نہ کی تھی کہ اس کی ماں واقعی میں اس کے ساتھ ہے بھی یا نہیں، یا پھر مینے نے صرف اس کو اپنے جان میں پھنسانے کے لیے اس کی ماں کا ذکر کیا تھا۔ بھلا وہ اس کی ماں کو کیسے جانتی ہے اور کہاں سے لے کر آتی ہے، وہ یہ بات ابھی سوچ نہیں پایا تھا۔ ایک کے بعد ایک بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے ذہن پر وہ کچھ سوچنے کے قابل ہی کہاں رہا تھا۔ ڈیرے پر جانے سے پہلے وہ اسے کھیت میں لے کر آئی تھی، جبکہ وہ اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ آخر کرنا کیا چاہتی ہے۔ اب تم میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو ہل چلانے میں مدد کرو کسانوں کی، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب وہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگا تھا کہ کیا یہ جو بات کی ہے اس کی بیوی نے ہی کی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے تم پاگل ہو گئی ہو، یقیناً تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کیا بات کر رہی ہو۔ میں ارشبان خان اور یہاں ان کسانوں کے ساتھ کام کروں گا؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے حقارت سے بولا تھا جب وہ تعصب سے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ تمہیں یہی تو سکھانا ہے کہ انسان کی ویلیو کیا ہے، یہ بھی تو انسان ہے اور یہاں کام کریں تو تم میں اور ان میں فرق ہی کیا ہے، وہ اسے جتاتے ہوئے بولی تھی۔ اور اگر تمہیں یاد نہ ہو تو تمہیں یاد دلا دو کہ تمہاری ماں ابھی تک میرے پاس ہے، وہ اس پر جتاتی ہوئی نظر ڈال کر بولی تھی، جبکہ وہ لب کاٹ کر رہ گیا تھا۔ ایک یہی واحد کمزوری تھی جس کی وجہ سے وہ کچھ کر نہ پا رہا تھا، اس کے ہاتھ بندھے تھے۔ وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر والوں نے اس سے بہت بار اس کی حویلی کے باہر آتے اس سے ملنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کو وہیں سے لوٹا دیکھا گیا تھا۔ اور پھر وہ پورا دن اس نے کسانوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کیا تھا، جبکہ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو، اور بھی کچھ باقی ہے کیا؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا تھا جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی، اور اس کے آگے اچھا کھانا منگوایا تھا اس کے کھانے کے لیے، جس پر وہ ایک نظر اس پر ڈال کر رہ گیا تھا۔ کہیں اس کھانے میں زہر تو نہیں ملا دیا تم نے؟ تم کب سے اتنی اچھی ہو گئی کہ مجھے اتنا اچھا کھانا فراہم کرنے لگی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے طنز کرتا ہوا بولا تھا، جس پر وہ کھانا واپس اٹھانے لگی تھی جب وہ اس کے ہاتھ سے چھین کے کھانے لگا تھا۔ اس کو رغبت سے کھاتے دیکھ کر جانے کیوں اس کے لبوں پر ہنسی چھلکی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا، وہ اس کے روز کام پر لے جانے لگی تھی، اور اس 2 ماہ کے عرصے میں اس کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عام لوگ بھی اسی طرح کی ہیں، اور غرور آہستہ آہستہ اس کے لہجے سے جاتا رہا تھا۔ وہ محنت پسند انسان بن چکا تھا، جسے دیکھ کر اس کا دل بہت خوش ہوتا تھا۔ وہ کبھی کبھار سوچتی تھی کہ کاش شازل کا قتل اس نے نہ کیا ہوتا تو وہ اس سے جی بھر کے محبت کرتی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ واقعی شازل کو اس کی گولی نے نہیں بلکہ دراب کی گولی نے مارا تھا، اور یہ راز بھی اس سے زیادہ دیر مخفی نہ رہ سکا تھا۔ آج جیسے ہی وہ گھر لوٹے تو ان کو رات دیر ہو چکی تھی، جبکہ اسے کمرے میں جانے کا کہتے وہ خود کچن میں کافی بنانے کے لیے آنے لگی تھی، جب اس نے کچن میں پہلی کسی کو موجود محسوس کر کے وہیں ٹھٹک کر رک گئی تھی، کیونکہ کچن میں پہلے ہی دراب موجود تھا جو غصے سے اپنے کسی بندے کو جھاڑ رہا تھا۔ کیا فائدہ تھا تیرا اپنے مالک کو بھڑکانے کا؟ میں نے گولی ماری تھی شازل کو، پھر بھی وہ اس ارشمان سے بدلہ لینے کے بجائے اس کے ساتھ محبت سے رہ رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ دراب کسی پر جھاڑ رہا تھا، مگر اس کی یہ بات سنتے ہی وہ پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا ارشمان نے شازل کو نہیں مارا تھا؟ اس کے دل میں شدید درد اٹھا تھا۔ اس نے دعا کی کہ کاش یہ جھوٹ ہو، مگر دراب کی اگلی بات نے اس کی سانسیں تک ساکن کر دی تھی۔ جلدی اس کا بھی بندوبست کروں گا، میں تمہیں پیسے بھیج دوں گا، اس بار گولی سیدھا ارشمان کے دل میں لگنی چاہیے۔ اس کو تو یہ اندازہ بھی نہ ہو کہ اس کا خاص ملازم میرے ساتھ ملا ہوا ہے اور پیسوں کے لیے بک گیا ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے شازل کے دل میں گولی ماری تھی، مگر اس بار تم اپنے ہی مالک کے دل میں گولی مارو گے، سمجھے تم؟ وہ ایک دم گھرکتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اس نے دعا کی کہ وہ سننے کی نعمت سے محروم ہو جائے، کیونکہ اس کے دل میں بہت درد اٹھا تھا۔ اس نے ایک بے قصور کو سزا دی تھی، جبکہ اصل قاتل تو کوئی اور تھا۔ اس نے فوراً فون نکالا تھا، وہ اب بھی اس ملازم کو ہدایت دے رہا تھا، جبکہ اس کے سارے کالے کرتوت وہ ریکارڈ کر چکی تھی۔ اب بس بدلہ باقی تھا، اور وہ بھی اس شخص سے جو اصل میں اس کا حقدار تھا، اس سے نہیں جو بیچارہ مفت میں اس کے طنز اور کاموں کا شکار ہوا تھا۔ وہ کافی بنائے بغیر کمرے میں چلی گئی تھی اور بہت روئی تھی۔
جبکہ اسے یوں دیکھ کر ارشمان پریشان ہو اٹھا تھا۔ اب تو اس کی اچھی بننے لگی تھی اپنی بیوی سے، پھر وہ کیوں رو رہی تھی؟ کیا ہوا ہے ملکہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پیار سے اسے ملکہ کہتا تھا۔ جب چھیڑنا ہوتا تھا تو تبھی ملکہ کہتا تھا۔ اب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ اسے ملکہ کہنے سے باز نہ آیا تھا، جبکہ اس کی اتنی سی محبت پر وہ اور زوروں سے رو دی تھی۔ وہ اس سے اتنی محبت کرنے لگا تھا جبکہ ہر پل وہ اس کو ٹھکرانے لگی تھی، اور اب جب وجہ پتہ چلی تھی تو اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اس شخص کی محبت کو ٹھکراتی آئی تھی جو اس کا شوہر تھا، اس پر حق رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تو اس سے سارے حقوق لے سکتا تھا، مگر وہ اس کی شرط کا احترام کر رہا تھا، اپنی سزا پوری کر رہا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر بس اس کے سینے پر سر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، جس پر وہ اسے سر درد کی دوائی دے گیا تھا، جس میں نیند کی دوائی بھی شامل تھی، اور پھر جو اقرار اس نے نیند میں ارشمان سے کیا تھا وہ اس کی دل کی دنیا ہلا دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہ نیند میں اقرار کر گئی تھی کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے، مگر کبھی اس کے سامنے اعتراف نہیں کیا۔ یہ سن کر ارشمان کا دل کیا ابھی اس کے جسم میں پورا اتر جائے، مگر ابھی یہ وقت نہ تھا، ابھی تو اپنی اس ملکہ سے اعتراف کرنا باقی تھا۔ اگلی صبح وہ خاموش تھی، اور کھیتوں میں بھی وہ زیادہ کچھ بولی نہ تھی، جس پر ارشمان اسے دیکھ رہا تھا جب اس نے اچانک کہا تھا کہ چلو مال چلتے ہیں۔ فارغ ہو کر وہ اسے گاڑی میں لیے مال آئی تھی، جبکہ وہ مال میں اس کے ساتھ تشویش سے داخل ہوا تھا۔ اب یہاں کیا کرنے آئے ہیں ہم؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بولا، جس پر وہ خاموشی سے اسی لیے ایک جینٹس شاپ میں گئی تھی اور اس کے لیے کوئی 10 سے 15 شلوار قمیص لے لی تھی۔ اب خوش؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ اٹھ کے رہ گیا تھا۔ اف، یہ اور اس کے نخرے، کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ بیوی یہ ہے اور شوہر میں ہوں۔ وہ ہلکا سا بڑبڑائی تھی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ صاف ارشمان سے سنی تھی، جس پر وہ اگلے ہی لمحے اسے نزدیک کر گیا تھا۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو میں تمہیں یقین دلا دیتا ہوں کہ میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ وہ اسے ٹرائل روم میں گھسیٹتے ہوئے اس کے لبوں پہ جھکا تھا، جبکہ وہ ایک دم اس کے جھک جانے پر ششدر رہ گئی تھی، جبکہ خود کو اس سے دور ہٹانے لگی تھی۔ میری جنگلی بلی، تم سے محبت کرنا ارشمان خان کے پلان کا حصہ تو نہیں تھا، مگر تم سے شدید محبت ہو گئی ہے، اور اب سے یہ جان تمہارا ہے۔ تم سے پہلے کسی عورت کو میں نے محبت کی نظر سے دیکھا تک نہیں، لیکن تم وہ واحد ہستی ہو جس نے ارشمان خان کے لبوں کو چھونے کی جسارت کی ہے، اور تمہاری قربت کا دیوانہ ہو گیا یہ ارشمان خان، اس لیے تمہیں کبھی بھی خود سے دور جانے نہیں دینا چاہتا۔ مینی ساکت سے اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ تم پاگل ہو چکی ہو خان، اور کچھ نہیں، تم اس لڑکی سے محبت کر بیٹھے ہو جو پہلے کسی اور کی نگاہ میں تھی۔ وہ سر نفی میں ہلاتے زخمی آنکھوں سے مسکرا گئی تھی۔ غلط کہہ رہی، تم اس کی طرف منقوہ تھی، لیکن بیوی تم صرف ارشمان خان یعنی میری ہو۔ وہ اس کی بھیگی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھ کر بولا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ مینی کی حیرانگی مزید بڑھی تھی، وہ اسٹیل سے اس کے لبوں کی نرمی اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے ایک ایک نقوش پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ ارشمان خان کے گرم نرم لب رکھ ہی نہیں رہے تھے، وہ پاگلوں کی طرح اسے چومے جا رہا تھا۔ مینی نے کانپتے ہاتھوں سے اسے خود سے دور کرنا چاہا، اس کی شدت میں مزید تیزی آئی تھی، وہ اپنے لمس سے اس کا چہرہ جھلسا چکا تھا۔ مینی نے اب کی بار اس کے کرتوں کے مٹھیوں میں جکڑتے اسے پوری قوت سے خود سے دور دھکیلا تھا۔ وہ بے خود سا اس کے نقوش کو چھو رہا تھا جب وہ پیچھے کو ہوتے لڑکھڑایا تھا۔ مینی گہرے گہرے سانس لیتے اسے شعلہ وار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارشمان خان کی آنکھوں میں اس کے خود سے دور چھٹکنے پر جنونیت سے لہرائی تھی۔ ایک یہی چیز تھی وہ مقابل کے برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ اسے خود سے دور چھٹکنے پر یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کی لبوں پر اپنے دہکتے لب رکھ کر انہیں شدت سے اس کی سانسیں گھونٹ گیا تھا۔ وہ بہت شدت سے اس کے لبوں کو جکڑے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ مینی نے اپنے ناخنوں سے اس کی گردن پر بے ترتیبی سے خراشیں ڈالی تھی، جبکہ ارشمان شریر سا مسکراتے ہوئے پیچھے ہوا تھا، اپنے گردن سے اس کے دیے ہوئے زخموں پر خون کی بوندوں کو انگلیوں سے چومتے اس نے مینی کو دیکھا
جو گہری سانس لیتے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہائے جانم، اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے تمہارے دیے گھاؤں کی۔ بڑے بے باک سے ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنی ملکیت کے نشان ڈال کر ہی جاتے، اور اب تو جب تک تم زخم نہ دے لو مجھے چین نہیں آتا کہ یہ صفاق بے رحم جنگلی بلی۔ آیوشمان نے ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ کہ کیا کہہ رہے ہو تم آیوشمان خان؟ ہوش میں تو کل کو میں تمہاری دشمن اور جلاد صفت بیوی تھی، راتوں رات کیا ہو گیا جو تم مجھ پر محبت نچھاور کرنے لگے ہو؟ مینی نے آیوشمان کی آنکھوں میں دیکھتے الجھن بھری لہجے میں استفسار کیا۔ رات کو نیند میں ہی صحیح، پر تم نے مجھ سے معافی مانگی اور اپنی محبت کا اقرار کر لیا۔ اب دیکھنا میں تمہیں بتاؤں گا کہ کسی کو دل کی ملکہ بنانا کسے کہتے ہیں۔ آیوشمان نے جھکتے ہوئے اس کی سفید دودھیا گردن پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے نرمی سے وہاں اپنے دانت کاٹتے اپنی محبت کے نشان ڈال رہا تھا۔ مینے نے اسے ایک بار پھر سے پوری قوت سے خود سے دور دھکیلا تھا۔ کہیں سٹک تو نہیں گئے؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اس نے اپنی نظروں کو چراتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ یقیناً وہ جانے انجانے میں یہ اقرار کر چکی ہے، کیونکہ جب سے اسے پتا چلا تھا کہ آیوشمان شاہزل کا قاتل نہ تھا، اس کی سوچ بدل گئی تھی۔ آیوشمان کے بارے میں اس کا دل بغاوت پر اتر آیا تھا۔ اس کی دوری پر ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں غصے کی آنکھ دہکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کے قریب ہوتا وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ شرم کر لو، تمہیں تو کچھ خدا کا خوف نہیں ہے۔ ہم ٹرائل روم میں ہیں، لوگ باہر انتظار کریں اور تمہاری بے باکیاں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ وہ دانت کچکچاتی بولی تھی۔ آیوشمان خان اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر مشتعل ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے طرف بڑھتے اسے کلائی سے کھینچتا اپنے سینے کے ساتھ لپٹا چکا تھا۔ میں جانتا ہوں میری جان، میں گھمنڈی ہوں، اس لیے تم کو مجھ پر بہت غصہ ہے، مگر اس کا کیا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے دھتکار دو بلی۔ آیوشمان اس کے بال گدی سے نرمی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے سلگتے لہجے میں بولا، مگر اگلے ہی پل وہ دروازہ جھٹکے سے کھول گئی تھی، جس پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہونا ہی پڑا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ باہر کوئی موجود نہ تھا۔ وہ نظریں بچا کر باہر نکل گئی تھی اور وہ بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ یقیناً آج رات وہ اس کو تنہا چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ آج رات جب وہ کمرے میں گئے تو اس نے اسے جان لیا تھا اور بالکل بھی چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، دور ہٹو، وہ چلائی تھی، مگر وہ سن ہی کہہ رہا تھا۔ آج میں اپنے سارے حق لینے کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم مجھے نہیں روکو گی، وہ ایک دم جنون بھرے لہجے میں بولا تو وہ ساکت رہ گئی تھی۔ پہلے ہی وہ اسے کافی بار روکتی آئی تھی، مگر اب وہ اس چیز کا واقعی حق نہ رکھتی تھی، وہ حق بجانب تھا۔ وہ اسی لیے بیڈ پر منتقل ہوا اور ایک ایک کر کے اس کو تمام کپڑوں سے آزاد کرنے لگا تھا۔ آرام سے، وہ خوف بھرے لہجے میں بول رہی تھی، کیونکہ پہلی بار اس کی گہری لمس سے آشنا ہونے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صدا کا پیاسا آج سیراب ہونے والا ہے، کہیں اس کی جان لبوں پر نہ لے آئے۔ وہ اس کے جسم کا حصہ بنے اپنے گرم بدن سے مینی کے شرم سے کپ کپاتے وجود کو تقویت پہنچا رہا تھا۔ وہ اس کے اور اپنے اوپر ایک چادر اچھی طرح لپیٹ گیا تھا۔ اس کے بدن کا حصہ بنے آیوشمان خان کی لمبی انگلیاں مینی کے انگ انگوں پر سرسرانے لگی تھی۔ وہ بے تابی سے اس کے نقوش پر بہت نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ آیوشمان خان نے تڑپتے ہوئے اپنے سلگتے ہوئے لب دیوانہ وار اس کے خوبصورت نقوش پہ رکھے تھے۔ وہ مزید خود پر قابو نہ پا سکا تھا۔ آیوشمان کے لب یہاں رکے نہیں تھے، بلکہ مینے کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس کے لب دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتے گئے تھے۔ تو دیوانوں کی طرح اس کی اس نقوش کو اپنے گرم لبوں سے جھلسا رہا تھا۔ وہ اسے خود میں بھیجے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے تھوڑا سا اوپر کو اٹھا گیا تھا اور اسے اپنے اوپر لٹاتے اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرتے اسے اپنے سینے کے ساتھ مزید شدت سے لپٹا گیا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے آگ میں جھلس رہا تھا اور آج جیسے اسے اس آگ پر پھوار سی گرتی محسوس ہوئی تھی، وہ مزید شدت سے اس کے نازک وجود کو اپنے اندر بھیج گیا تھا۔ آیوشمان خان کی سانسیں یکدم تیز ہوئی تھی
اور اس کے لپٹنے سے مینی کی سسکیاں بلند ہوئی تھی۔ مینی کے بدن کی نازکی اس کی ان چھوئی نازک گہرائی سے اسے پاگل کیے رکھتی تھی۔ ان 2 مہینوں میں وہ پل پل اس کے خوبصورت بدن اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو کے لیے تڑپتا تھا۔ جب وہ سو جاتی تھی تو وہ کتنی دیر مدھم روشنی میں نظر آتے اس کے وجود کو دیکھتا رہتا تھا۔ کتنا تڑپا ہوں تمہارے لیے میں، آج رات تمہیں اچھی طرح بتاؤں گا میری جنگلی بلی۔ وہ اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا رگڑتا بولا، اور اس کے لبوں پر انگوٹھا رگڑتے اسے اپنے بے قرار پیاسے لبوں میں دبا گیا جو اس کے لبوں کا جام پینے کو کب سے تڑپ رہے تھے۔ اس کے لبوں کو وہ کتنی دیر اپنے لبوں میں دبائے اس کی مدھم سانسوں میں اپنی گرم سانسیں انڈیلتے رہا تھا۔ آیوشمان نے کافی دیر بعد اس کے لبوں کو آزاد کیا جو وہ اس کی شدت پر سرخ ہو رہے تھے۔ چہرے کی رنگت میں جذبات کی سرخیاں سی تھی۔ مینی اس وقت آیوشمان کی آنکھوں میں دیکھ تک نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ اس میں اس حد تک حائل ہو گیا تھا۔ آیوشمان نے گہرا سانس لیتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی دودھیا کمر پر اپنا ہاتھ پھیرتے اپنے گرم بھٹی کی طرح تپتے بدن کو اس کے بدن کا حصہ بنایا تھا۔ اس کے اتنے قریب آ کر آیوشمان کے بدن میں شعلے سے دہکے تھے۔ وہ بکھرے ہولیے میں اس کے سامنے تھی۔ اس کا 2 آتشہ بدن اس کی باہوں میں اس کے سامنے تھا۔ آیوشمان کی گہری گرم نگاہیں اس کے کندن سے نشیب فراز پر تھیں جو اس کی شدتوں کی وجہ سے مدھم ہچکولے بھر رہے تھے۔ اب کی بار وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکا جس پر آیوشمان کو اپنے بدن بجلیاں اٹھتی بھی محسوس ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ ہر طرح کی بے باکی محسوس کرتے اپنا حق جتاتے اس کی دھڑکنوں کو سختی سے چھو رہے تھے۔ میں تم سے کس حد تک عشق کرنے لگا ہوں تمہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، مگر ہمیشہ تمہیں اپنے ہر ایک عمل سے بتاؤں گا۔ تم نے مجھے ایسا انسان بنا دیا جیسا میں پہلے کبھی نہ تھا، مگر تمہارے ساتھ ہونے سے میں بالکل بدل گیا اور تمہاری محبت میں بے گرفتار ہوتا گیا۔ اب محبت کا یہ عالم ہے کہ تمہارے عشق میں پاگل ہونے کو تیار بیٹھا ہوں اور تم سے کبھی بھی دور نہیں جانا چاہتا، اور تم سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ تم بھی مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی۔ تو اس کے چہرے پر اپنے لبوں کی پرچھاڑ کرتا غمگین لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا اس سے مزید لپٹا تھا۔ اس کے اتنے قریب آ کر آیوشمان کے گرم نرم جذبات اس کے اختیار سے باہر ہوئے تھے، اور وہ ایک ایک کر کے اس میں اپنی بوند بوند ٹپکاتا گیا اور اس کے وجود کا حصہ بنتا گیا تھا۔ آج اس نے مینی کو مکمل تصویر کر لیا تھا، اسے پا لیا تھا، اس کے جسم پر اپنی مہر چھوڑ دی تھی کہ وہ اپنی قسمت پر نازا تھی۔ ایسا خوبصورت اظہار محبت کیا تھا اس نے مینی سے کہ وہ خود کو خوش قسمت ترین عورت محسوس کر رہی تھی اس وقت۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ لجھاتے ہوئے آئینے میں اپنے بال سنوار رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ آج ایسی کیا خاص بات ہے جو تم اتنی خوش لگ رہی ہو؟ وہ اس کے گرد اپنی باہیں حائل کرتا بولا تھا جب وہ یکدم سیریس انداز میں اس کی طرف پلٹی اور اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں یہ تم سے پہلے ہی کہہ دینا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں ہوئی، مگر تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج تم سے معافی مانگتی ہوں۔ شاید تم مجھے معاف نہ کر پاؤ، مگر میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں اور یہ اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ تم نے شازل کا قتل نہیں کیا۔ اس کی بات تھی کیا وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اچھنبے سے بولا جب وہ اقرار کر گئی تھی۔ کل ہی میں نے دراغ کو کہتے سنا تھا کہ شازل کا قتل تم نے نہیں بلکہ اس نے کیا ہے۔ ایک گولی تمہاری بندوق سے اسے لگی تھی جبکہ دوسری عین دل پر جو لی تھی وہ دولاب نے ماری تھی، اور میں اس کو یقیناً سزا دوں گی، مگر تم بے قصور تھے، میں نے جانے انجانے میں تمہیں تکلیف دے دی۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بولی جب اگلے ہی پل تڑپ کر وہ اس کو تھام گیا تھا۔ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے، تم مجھ پر حکم کرتی ہوئی اچھی لگتی ہو جانم۔ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے بولا، رہی بات دولاب کی تو اسے سزا ضرور ملے گی، اور ایک اور بات، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی جب وہ اسے سننے کو بے چین ہوا تھا، اب ایسا کون سا انکشاف ہے جو تم مجھ پر کرنا چاہتی ہو؟ وہ شریر لہجے میں بولا جب اگلے ہی پل وہ دانتوں تلے زبان دبا کر بولی تھی، تمہاری امی کو میں نے قید نہیں کیا تھا، شروع سے ہی وہ اپنے گھر میں تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آنکھ مہشتے بولی جب وہ حیران سے اسے دیکھنے لگا تھا، کیا واقعی؟ وہ اپنے بدھو بن جانے پر چلا اٹھا تھا
جس پر وہ سر خم کر کے رہ گئی تھی، اور وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ جب وہ دونوں سیڑھیاں اترتے نیچے آئے تو پولیس پہلے ہی حویلی میں داخل ہو چکی تھی اور دوراب کو گرفتار کر رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چلا رہا تھا، جبکہ حیرت سے سارے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میرے بیٹے کو چھوڑو، اس کے ماں باپ چلا رہے تھے، مگر اس کے نیچے آنے پر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ چچا چاچی، آپ کو اس کے حق میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہی ہے اصل شازل کا قاتل، اس نے سب کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ سہان شاہ نے آگے آتے ہوئے کہا تھا، جب اس نے سب کو حقیقت بتائی اور وہ ثبوت پولیس کے حوالے کیے تھے جو اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی نادم تھے، جبکہ شازل کے ماں باپ کو بھی بلایا گیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف ارشمان سے معافی مانگی تھی، بلکہ دوراب کو بالکل بھی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ بس اتنا رحم فرمایا تھا انہوں نے ان پر کہ وہ اس کو قتل نہیں کروا رہے تھے، تمام عمر کے لیے عمر قید کروا چکے تھے، وہ بھی اس کے ماں باپ کی سفارش پر، کیونکہ وہ اپنا ایک بیٹا کھو چکے تھے اور جانتے تھے بیٹا کھو جانے کا درد، تبھی اسے عمر قید کی سزا کروائی تھی۔ اب ارشمان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کی معنی خیز نظریں خود پر محسوس کرتی اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ کیا ہے، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اب میں تمہیں لے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اور کیا؟ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے بولی۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم مجھے یہاں بنی کر کے لائی تھی، لیکن اب میں تمہیں ڈولی سجا کر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ وہ اسے گود میں اٹھاتے بولا تھا، جبکہ وہ چلائی تھی، ارے ایسے نہیں، مگر اس کی ایک نہ سنتے وہ اس سے اٹھا کر اس کے گھر والوں کی طرف مڑا تھا۔ میں اپنی دلہن کو لے جا رہا ہوں۔ وہ ان سب پر مسکراہٹ اچھالتے بولا تھا، جن سے اچھا تعلق بن گیا تھا اس کا اس عرصے میں، جبکہ سب اس کے انداز پر ہنس دیے تھے، کیونکہ وہ اس عرصے میں جان گئی تھی کہ ارشمان مینے پر جان چھڑکتا ہے اور ہمیشہ اسے خوش رکھے گا۔ تبھی کسی نے اسے نہ روکا تھا اور وہ اس کی چین چین سنے بغیر اس کو اپنے ساتھ رخصت کروا کر لے گیا تھا۔